السلام علیکم ناظرین، پروگرام ہمارے شاعر میں خوش آمدید۔ میں ہوں آپ کا میزبان راؤ وحید اسد۔ آپ دیکھ رہے ہیں فیوچر ٹیلنٹ ہنٹ۔ فیوچر ٹیلنٹ ہنٹ کا پیغام نوجوان نسل کے جو شاعر ہیں، جو ٹیلنٹ ہے، ان کو سامنے لے کر آنا۔ آج ہمارے ساتھ ملتان کے دو شاعر موجود ہیں، نیا ٹیلنٹ موجود ہے۔ ہم ان سے بات چیت کریں گے، ان کی شاعری سنیں گے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں پروفیسر عدیل احمد خان اور دوسرے شاعر ہیں مدثر اقبال۔ ہم ان سے گفتگو کریں گے، بہت ساری باتیں کریں گے، ان کی شاعری بھی سنیں گے۔ عدیل خان، آپ کا تعلق درس و تدریس سے ہے۔ آپ ہمیں یہ بتائیے گا کہ شاعری کی طرف کیسے آنا ہے؟ جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلے میں شکر گزار ہوں فیوچر ٹیلنٹ ہنٹ کا، جنہوں نے مجھے مدعو کیا گفتگو کے لیے۔ اور راؤ وحید اسد صاحب، شاعری کی طرف جو آنا ہوا وہ تو کوئی ان نون سورسز تھے، لیکن سب سے پہلا جو نون سورس ہے وہ دادا مرحوم کا ہے کہ دادا حضور چونکہ شاعر تھے خود بھی، اور ایک پبلش بھی ان کی بک ہے باغ لطف کے نام سے، تو وہ اپنی بیٹھک میں دہراتے رہتے تھے، اور بنیادی بحور اور اذان میرے لاشعوری طور پر ان سے آئے، انسٹال ہوئے مجھ میں۔ اور شعوری طور پہ 9th 10th میں جب شکوہ جواب شکوہ مجھ سے ٹیچرز سنا کرتے تھے تو میں زبانی سنا دیتا تھا، تو پھر انہوں نے کیچ کیا کہ اس میں بنیادی طور ہی پر اوزان موجود ہیں، تو اساتذہ پھر مجھے اس طرف لے کے آئے، شاعری کی طرف، اور پھر میں نے رسمی طور پر شعر کہنا شروع کر دیا۔ بہت اچھا، بہت خوب۔ عدیل خان، یہ بتائیے گا کہ نوجوانوں کو سینئر شعراء سے مسائل رہتے ہیں اور وہ انہیں راستہ نہیں دیتے، آپ اس بارے میں کیا کہیں گے؟ اچھا، راستہ نہ دینے کا جہاں تک تعلق ہے، اس میں کوئی بھی کسی کو راستہ دینے کے لیے تیار نہیں ہے، تو اس میں سینئر شعراء ہی صرف نہ آئیں، بلکہ سینئر اساتذہ یا کسی بھی شعبے میں جو سینئر لوگ ہیں وہ نیچے والوں کو سامنے نہیں بھی آنے دیتے۔ لیکن اس کے باوجود جس میں ٹیلنٹ ہے، میں نے اپنے 17 سالہ کریئر میں، پریکٹیکل کریئر میں یہی دیکھا ہے کہ جس دیے میں جان ہوتی ہے وہ ضرور جلتا رہتا ہے اور وہ سامنے آ جاتا ہے۔ ہاں، یہ ضرور ہوتا ہے کہ وہ دیر ہو جاتی ہے اسے۔ اگر فیسیلیٹیٹ کریں، اگر میں یہ سنوں کہ دیر نہیں ہوتی، ظاہر ہے وہ اپنی جگہ پہ آ کے ہی پھلتا پھولتا ہے۔ ہاں، یوں بھی بہتر ہے۔ اور میرا بلکہ ایک کالم بھی اس حوالے سے موجود تھا کہ ان پریز آف فیلیئرز، یعنی ناکامیوں کی تعریف میں، کہ جو ناکام ہوتے ہیں راستہ روکا جاتا ہے، تو یہ تو چلتی ہے تجھے اونچا اڑانے کے لیے، اور اس میں وہ امیونٹی پیدا ہوتی ہے، اس میں اسٹرینتھ پیدا ہوتی ہے، اور اپنے بلبوتے پر جینے اور راستہ بنانے کی قوت پیدا ہوتی ہے، تو اس جذبہ پیدا ہوتا ہے۔ تو باقی رہی بات کہ ادبی گروہ بندی کی وجہ سے ہمارے تھوڑے جونیئر شعراء کو مسائل آتے ہیں کہ میں کہاں جاؤں۔ اس معاملے میں دلچسپ بات یہ ہے کہ میں نے تو ابھی تک جس شاعر کو سر کہہ کے پکارا ادبن، تو اگلے دن پتہ یہ چلتا تھا کہ میں اس کا شاگرد ہوتا تھا، یعنی یہ بات مشہور ہوتی تھی کہ یہ میرا شاگرد ہے۔ تو حالانکہ ادبی گروہ بندی کا جہاں تک ہے وہ تو چلنے دیں، ذوق اور غالب سے لے کے ابھی تک وہ چلتی آ رہی ہے، اسے روکا نہیں گیا، ابھی تک روکا جا نہیں سکتا، لیکن پازیٹیو کمپٹیشن اس میں گروہ بندی میں ایک مقابلے کی بھی فضا ہوتی ہے اور بڑی مثبت دیکھا جائے تو۔ ایگزیکٹلی، تو وہ مقابلہ جاری رہنا چاہیے۔ بس اس میں ایک دکھ کی بات یہ ہوتی ہے کہ جو عوام الناس تک رائے پہنچتی ہے وہ صرف اور صرف ہمارے آج تک کے ادب میں اور آئندہ بھی وہ درباری گروہ بندی ایک رہتی ہے کہ ہمیشہ درباری مورخ کی بات عوام الناس تک پہنچتی ہے، جو جینون ہے اس کی بات نہیں پہنچ پاتی، اور یہ ہمیشہ کا المیہ ہے انسان کا، کیونکہ تاریخ ہمارے پاس وہی پہنچی ہے جو کہ درباری کاتب نے لکھی ہے، اور عوام الناس کی رائے تبدیل کرنا بالکل مشکل نہیں ہوتا، کیونکہ اگر ہمارا سعودی عرب کی طرف رجحان ہے تو ہم ویسا ہی میڈیا پر چلائیں گے اور ذہن بن جائے گا۔ اگر آج کل ترکی سے ہم ریلیشن شپ اچھا کرنا چاہتے ہیں تو پھر اسی کا لٹریچر دکھا کے ہم اس طرف قوم کی تمام تر ٹیلنٹس موڑ دیں گے اور ہمارا رجحان ترکی کی طرف ہو جائے گا۔ تو یہ بات تو ہے کہ دربار ہی فیصلے کرتا ہے ہمیشہ سے، چاہے کوئی بھی ہو۔ تو اس میں آخری بات اس زمن میں یہ ہے کہ جیسے ساس بہو کا ریلیشن شپ ہے کہ ہم اپنے تجربات آگے ٹرانسفر کرتے ہیں ہمیشہ سے، کہ جو ہمیں ملا ہوتا ہے وہ ہم آگے ٹرانسفر کر رہے ہوتے ہیں۔ تو اگر اس کو پازیٹیولی، اگر وہ جو تقوی کا اور خلوص کا اگر فلٹر لگا ہوا ہے، چیک لگا ہوا ہے، تو یوں ہوتا ہے کہ ہم اس سے نکھار کے اپنے جذبے دو طرح سے پیش کر سکتے ہیں۔ ایک ویسا ہی جیسے ہمیں ملا ہے،
اور ایک ہم نتھار کے اس کو بہتر کشید کر کے اگلی نسل تک ٹرانسفر کہ جو میرے ساتھ ہوا وہ میں نہ ہونے دوں. یہ بڑی خوبصورت بات ہے. تو یہ تجربہ ٹرانسفر تو ہوتا ہے لازمی لاشعوری طور پہ، لیکن وہ بہتر طریقے سے ہم ٹرانسفر کر سکیں. تو سینئر کے لیے یہی ہے کہ اگر جس میں پوٹینشیل ہے وہ سامنے آ ہی جائے گا، لیکن اس کا ہاتھ پکڑ کے اس کو ٹائملی اور ذرا جلد اس کو منظر عام پر لے آئیں تو بہتر ہے، کیونکہ استاد اپنے شاگردوں ہی سے زندہ رہ سکتا ہے. عبیر خان، خوبصورت بات. ہم چاہیں گے کہ آپ کی خوبصورت شاعری بھی سنیں اور ناظرین بھی یقیناً سنیں. جی ضرور، چونکہ نوجوانوں کا پروگرام ہے تو لیٹ می ریسائٹ اے پوئم جو کہ کچھ نوجوانوں ہی سے تعلق رکھتی ہے اور میرے بھی نوجوانی کے جذبات سے تعلق رکھتی ہے. تو راؤ صاحب اس کا مطلع ہے: کروں گا کال اگر فون اٹھا کے رکھتے گی، کروں گا کال اگر فون اٹھا کے رکھتے گی، وہ میرا نام بھی اب کے مٹا کے رکھتے گی، وہ میرا نام بھی اب کے مٹا کے رکھتے گی. ہماری یاد کے جگنوں سے ستائیں گے، ہماری یاد کے جگنوں سے ستائیں گے، ہماری یاد کی شمعیں جلا کے رکھتے گی، ہماری یاد کی شمعیں جلا کے رکھتے گی. میرے بہت سے خطوط اس کے پاؤں میں ہوں گے، میرے بہت سے خطوط اس کے پاؤں میں ہوں گے. اٹھائے گی بھی صحیح پر اٹھا کے رکھتے گی، اٹھائے گی بھی صحیح پر اٹھا کے رکھتے گی. وہ ایک کتاب کے جس سے گئی نہیں خوشبو، وہ ایک کتاب کے جس سے گئی نہیں خوشبو، وہ ایک کتاب ہی اب وہ چھپا کے رکھتے گی، وہ ایک کتاب ہی اب وہ چھپا کے رکھتے گی. اور راؤ صاحب شعر ہے: ہوا گزر نہیں سکتی زمین سے آگے، ہوا گزر نہیں سکتی زمین سے آگے، گزر گئی تو ستارے بجھا کے رکھ دے گی، گزر گئی تو ستارے بجھا کے رکھ دے گی. اور وہ کہہ گئی ہے یہ تصویر سامنے رکھو، وہ کہہ گئی ہے یہ تصویر سامنے رکھو، نہیں رکھو گے تو وہ دل میں آ کے رکھ دے گی، نہیں رکھو گے تو وہ دل میں آ کے رکھ دے گی. بہت خوبصورت اشعار آپ نے ابھی سنائے. ہم جوائن کریں گے ہمارے دوسرے شاعر مدثر اقبال کو، پھر آپ کی طرف آتے ہیں. مدثر اقبال، آپ یہ بتائیے گا آپ کیا کرتے ہیں، اپنے بارے میں بتائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں بی زیڈ جو بہادر ذکریہ یونیورسٹی میں آئی بی ایف ڈپارٹمنٹ میں MBA کر رہا ہوں، اور میں نے اپنی شاعری جو ہے وہ 4 سال سے میں لکھ رہا ہوں. اچھا، آپ یہ بتائیں کہ شاعری کی طرف کیسے آنا ہوا؟ آپ غزل کہتے ہیں یا نظم؟ میں بیسیکلی غزل میں کہتا ہوں، اور کالج میں تو بیسیکلی بالکل بھی میں شاعری کی طرف نہیں تھا، بالکل سمجھ ہی نہیں آتی تھی شاعری کی. تو میرے کچھ ایسے دوست ہیں کالج کے جنہوں نے مجھے شاعری کا مطلب سکھایا بیسیکلی. ٹھیک ہے، انہوں نے بتایا کہ بیسیکلی شاعری ہوتی کیا ہے. ٹھیک، اور اس کے بعد میں شاعری کو سمجھا، میں نے اس کے بعد سیکھا، اور انہی سے ایک موٹیویشن ملی مجھے. ٹھیک، موٹیویشن ملی، انسپائر ہوا، اور پھر میں شاعری کی طرف آیا. میں آپ کو ایک اپنی غزل سناتا ہوں. معیار 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 کرتے ہیں سبھی، معیار 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 کرتے ہیں سبھی، اور اسی میں دھوکے کا کاروبار کرتے ہیں سبھی. اپنی مرضی سے انسان چنتا ہے اپنا راستہ، اپنی مرضی سے انسان چنتا ہے اپنا راستہ، اور پھر بھی قسمت کو خطا کار کرتے ہیں سبھی. وہ جو کسی کے نہیں ہوتے، وہ جو کسی کے نہیں ہوتے، انہی کا اعتبار کرتے ہیں سبھی. قابل قائل وفاداری معیاری، قابل قائل وفاداری معیاری، انہی ہتھیاروں سے شکار کرتے ہیں سبھی. وہ جو سمجھتے ہیں معیار کی قیمت، وہ جو سمجھتے ہیں معیار کی قیمت، انہی کو بیزار کرتے ہیں سبھی. کیا یہ کتابیں شعور منسلک ہیں ایک دوسرے سے؟ کیا یہ کتابیں شعور منسلک ہیں ایک دوسرے سے؟ یہ جو تعلیم 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 کی پکار کرتے ہیں سبھی. دھوکہ فریب خیانت سبھی کو، دھوکہ فریب خیانت سبھی کو اب ایمان میں شمار کرتے ہیں سبھی. ہم ان فلسفوں کو جان کر بھی مدثر،
ہم ان فلسفوں کو جان کر جان کر بھی مدثر بس ایک دوسرے کو گنہگار کرتے ہیں۔ بہت خوب مدثر اقبال، آپ نے اچھے شعر پیش کیے۔ عدیل خان، میں آپ کی طرف آنا چاہوں گا اور آپ سے بہت ساری باتیں ہوں گی، ہمیں اچھا لگ رہا ہے، یقیناً ناظرین بھی اس سے لطف اندوز ہوں گے۔ آپ یہ بتائیے کہ نوجوانوں کے حوالے سے آپ کیا کہیں گے جو شہرت کے لیے بہت جلدی میں؟ اچھا، شہرت اور دولت اور 3-4 ایسی چیزیں ہیں کہ جو ہم بنیادی طور پر چاہتے ہی ہیں، بچپن سے ہی چاہتے ہیں، نوجوانی تو کچھ دیر کی بات ہے، تو یہ ایک فطری جذبہ ہے، اس سے انکار نہیں کیا جا سکتا۔ لیکن اب اس سے آگے کی بات یہ ہے کہ ہمیں مثبت راستے اور کسی کا پاؤں کھینچ کے آگے آنے یا شہرت کی طلب نہیں ہونی چاہیے، یہ ایک منفی بات ہے۔ اگر آپ پازیٹیولی آنا چاہتے ہیں تو بہت اچھی بات ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ ہم جتنا جس چیز کے پیچھے دوڑتے ہیں وہ چیز اتنی آگے بھاگتی ہے، ایک یونیورسل ٹروتھ ہے، اس پہ کسی کو کوئی اعتراض نہیں ہے۔ تو اس وجہ سے اگر ہم نیچرلی ہمارے اندر جتنا ٹیلنٹ ہے اور اس کو بہتر کرنے کی کوشش کریں، کرافٹ کی کوشش کریں، ایموشنز پہلے سے موجود ہیں، تو اگر اس پہ اتنا زور دیں تو شہرت خود بخود پیچھے آئی ہے۔ عظیم لوگوں کے شہرت پیچھے آئی ہے کیونکہ وہ خود کام کے پیچھے تھے، انہوں نے کام کیا اور شہرت اس کا بائی پروڈکٹ تھا۔ تو آپ ڈائریکٹ شہرت پہ جائیں گے تو آپ کے پاس ہے کیا کہ آپ مشہور ہوں، آپ کے پاس دینے کے لیے کیا ہے دنیا کو کہ آپ مشہور ہوں، ڈیلیوری کیا ہے آپ کی؟ تو پہلی چیز یہ ہے کہ کام پہ محنت کریں اور کام پر توجہ دیں۔ شہرت، دولت یہ بائی پروڈکٹس ہیں، یہ خود آ جاتی ہیں، ان کے لیے محنت نہیں کرنا پڑتی۔ تو یہ میرے مشورہ یہی ہے کہ آپ اپنے کام کو بہتر کریں، آپ اپنی پروڈکٹ کو بہتر کریں، آپ اس کی مارکیٹنگ کے لیے پھر ضرور جائیں، لیکن پہلے پروڈکٹ کی کوالٹی ہو پھر مارکیٹنگ کریں۔ یہ نہ ہو کچھ بھی نہیں ہے آپ کے پاس اور آپ مارکیٹنگ کرتے پھر رہے ہیں، تو پھر کچھ ہی عرصے میں ہم نے دیکھا ہے کہ 2-4-5 سال میں لوگ غائب ہو جاتے ہیں اپنے سین سے، یا کچھ اچھا کہہ کے اور پھر سین سے غائب ہو جاتے ہیں اور پھر اچھا نہیں کہہ پاتے۔ تو اس سے بہتر ہے کہ آپ دھیرے دھیرے اپنے کو بہتر کریں اور سیڑھیاں اوپر کی طرف چڑھتے رہیں، نہ کہ ایک جگہ کھڑے رہیں اور کوئی اس میں بات دوبارہ نہ آئے آپ کی شاعری میں۔ بالکل درست بات ہے، اور کیا یہ درست نہیں ہوگا جو میں سمجھتا ہوں کہ شاعری ظاہر ہے ایک آرٹ ہے، فن ہے، تو یہ درجہ بدرجہ ارتقائی عمل ہے اور اس آرٹ کو پلٹنے میں ایک وقت لگتا ہے۔ جی، ایک وقت لگتا ہے، زمانے لگتے ہیں، بہت سارے زمانے پڑھنے پڑتے ہیں، یعنی آپ کو میر سے اب تک ہی نہیں بلکہ اس سے پہلے کے جو شاعر ہیں ان کو بھی دیکھنا پڑتا ہے، اور بے دل اور اس سے پہلے آپ اگر مفرس کرنا چاہتے ہیں شاعری کو تو کئی زمانے پڑھنے پڑتے ہیں، تو پھر آپ کوئی زمانہ ترتیب دے سکتے ہیں خود، اس کے بعد پھر آ کے فاؤنڈیشن مضبوط ہوتی ہے، اور خواتین جیسے جانتی ہیں کہ بیس اچھی ہوتی ہے، فاؤنڈیشن اچھی تو میک اپ اچھا ہو سکتا ہے۔ مطلب وہاں شخصیت جو ہے وہ اس کو نکھرنے میں، بننے میں، ایک پورا جو ہے وہ اس کا چہرہ بننے میں، تصویر بننے میں جو وقت لگتا ہے۔ آپ درست کہہ رہے ہیں، بالکل خوبصورت بات کی آپ نے۔ عدیل خان، آپ یہ بتائیے گا کہ انگریزی ادبیات سے آپ کا بنیادی تعلق ہے اور شاعری آپ اردو میں کرتے ہیں، بڑی حیرت انگیز بات ہے کہ دو مختلف شعبے، تو آپ اس بارے میں کیا کہیں گے؟ اچھا جی، راؤ صاحب، اس میں بنیادی تعلق تو ادب سے ہے میرا، تو ادب بنیاد ہے، اور وہ ادب عربی میں بھی ہو سکتا ہے، فارسی میں بھی ہم نے پڑھا اور انگلش میں بھی، اور یہ تو میڈیمز ہیں، اپنے ایموشنز کے ظاہر کرنے کے میڈیمز ہیں، تو میڈیم مختلف کوئی بھی ہو سکتے ہیں اپنی ضرورت کے اعتبار سے، لیکن تعلق جو ہے وہ بنیادی طور پر ادب سے ہمیشہ سے ہے اور رہے گا۔ اور انگریزی ادب نے بلکہ سہارا دیتا ہے، دوسرا ادب ایک نئی ونڈو کھولتا ہے آپ کے لیے، کیا نیا وہاں کہا گیا، وہاں کے عظیم شعراء نے کیا کہا اور ادیبوں نے کیا کہا، اور کیا کمی اردو ادیبوں میں رہی یا کیا وہاں نہیں ہے اور اردو میں ہے، سپورٹ کرتے ہیں ایک دوسرے کو۔ جی، الگ دنیا بھی ہے، ایک الگ جہان بھی ہے ہر زبان میں۔ جی، انگریزی کا ایک اپنا جہان ہے، فارسی کا اپنا جہان ہے، اردو کا اپنا ہے۔ جی، یوں بھی کہہ سکتے ہیں، اور اس کو دوسری طرح کہیں کہ بنیادی جذبات انسان کے ہمیشہ سے پہلے آدم سے آخری آدمی تک رہیں گے، وہی ہیں، یعنی ہم جن باتوں پہ پہلے آج سے 2000 سال پہلے خوش ہوتے ہوں گے، شادی بیاہ کے موقع ہیں، اس پہ آج بھی خوش ہوتے ہیں، اس پہ آنے والا انسان ہوتا رہے گا۔ تو بنیادی جو جذبات ہیں ہمارے، وہ جغرافیہ اور یعنی زمان و مکان نہیں جانتے، وہ کامن ہیں۔
تو بنیادی جو باتیں ہیں، مبادیات ہیں ادب کی، وہ ہر جگہ ایک جیسی ہی ہیں۔ بالکل درست ہے۔ اور اگر یہ کہا جائے کہ ظاہر رائٹر کا جو ہے وہ سرحد نہیں ہوتی، سرحد کوئی نہیں ہے، زبانوں کی بھی بالکل کوئی ٹھیک سرحد ہے، نہیں بالکل ٹھیک بات ہے۔ بالکل تو اس وجہ سے ہمارے ہاں اردو میں بھی آپ دیکھتے ہیں کہ فیض احمد فیض موجود ہیں جو انگریزی کے استاد رہے، اسی طرح اور آپ کو پروین شاکر کی مثال مل سکتی ہے جو انگریزی کی رہی، ایم اے انگلش کیا انہوں نے اور پھر شاعری اردو میں کی۔ تو ان سب سے پتہ یہ چلتا ہے کہ دونوں لٹریچرز آپس میں سپورٹ کرتے ہیں ایک دوسرے کو، آپس میں تال میل بنتا ہے۔ اور ایک عجیب بات یہ ہے کہ جو شعراء ہیں ان میں بھی ایک تال میل ہے، یعنی جیسے میں نے کہا کہ دربار کے نزدیک ہونے کی خواہش غالب کو بھی رہی، ایک حسرت ہے نا اس شعر میں بھی جو مشہور شعر ہے ان کا کہ میں نہیں جا سکا، تو یہی بالکل ہم انگریزی میں بھی دیکھتے ہیں کہ اسپینسر جو پوئٹ آف پوئٹس ہے، اسپینسر انگریزی میں، تو وہ بھی کوئین کے لیے لکھ رہا ہے، بیکن بھی لکھ رہا ہے خوش کرنے کے لیے کوئین کو، اور وہاں بھی یہی صورتحال رہی۔ تو یہ سب آپ کا ایک اسکوپ وائڈر ہو جاتا ہے جب آپ دنیا کے مختلف آداب میں جاتے ہیں، تو آپ کا ذائچہ مختلف اور دیکھنے کی جو سطح مختلف ہو جاتی ہے، تو دونوں سپورٹ کرتے ہیں ایک دوسرے کو۔ خوبصورت اچھی بات کی عدیل۔ اور آپ یہ بتائیے گا کہ دیکھیں آپ ایک سینئر شاعر ہیں، ادیب ہیں، استاد بھی ہیں ایک زبان کے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ لٹریچر میں ٹیلنٹ جو ہے وہ نوجوانوں کا جو ہے نظر آیا۔ آپ موپساں کو دیکھ لیں، آپ منٹو کو دیکھ لیں، تو آپ کیا اتفاق کرتے ہیں کہ نوجوانی میں وہ 40-42 سال کی عمر میں آئے اور اپنا کام کر گئے اور دنیا میں اپنا نام بنا کر چلے گئے؟ آپ کیا کہیں گے؟ اچھا، اس میں مختلف سطحیں ہیں اور کچھ ایسے رائٹرز ہیں، ییٹس ہے، WB ییٹس ہے، جو 60 سال میں جس نے شہرت کی طرف پہلا قدم رکھا، تو ہر ایک کی جو تربیت ہے وہ مختلف ہے، بیک گراؤنڈ، جینیٹک، سب کچھ میٹر کرتا ہے، پھر ماحول کیسا ملا تو انسان سیکھتا ہے۔ پہلے یہ تعین نہیں کر سکتا ایک عظیم شاعر کہ میری شاعری کا رخ کیا ہونا چاہیے، کیا وہ بامقصد ہونا چاہیے یا پھر بس جیسے شاعری برائے شاعری، تو پہلے تو یہ تعین، کیونکہ یہ دو بڑے راستے ہیں ادب میں، آپ سمجھتے ہیں اس بات کو کہ شاعری برائے شاعری ہو یا شاعری برائے زندگی ہو، یعنی کہ بہتر کرنے کے لیے سوسائٹی کو نظمیں لکھی جائیں، شاعری لکھی جائے، یا پھر بس اپنے اظہار کے لیے شاعری کی جائے۔ تو پہلے یہ تعین کرنا ہوتا ہے شاعر کو کہ میرا رخ کیا ہے اور بہتر کیا ہے۔ بڑی شاعری وہی ہے جو بڑی شاعری سے وہی وابستہ ہے، جو پوری دنیا اس میں سما سکتی ہے، جی جی، اور پوری دنیا کے افاقیت واقعات، موجود ہے، خیالات، دنیا کے مسائل، جی تو جی وہی شاعری یا وہی نثر جو ہے میرا خیال ہے کہ زیادہ جی جی، ادب برائے زندگی کا معاملہ ہے، تو اس پہ بات لمبی ہو سکتی ہے کیونکہ ڈیبیٹیبل بات ہے کہ دونوں کا اپنا اپنا سٹینڈ پوائنٹ ہے۔ کچھ شاعری برائے شاعری کو پسند کرتے ہیں، کچھ شاعری برائے مقصد کو پریفر کرتے ہیں، تو اپنا اپنا معاملہ ہے اس حوالے سے۔ کچھ اپنے تازہ کلام شاعری آپ بتا کر مطلب ہے راؤ صاحب، اپنے سے کہیں دور تیری ذات میں رہنا، اپنے سے کہیں دور تیری ذات میں رہنا، ہم بھول گئے اپنی ہی اوقات میں رہنا، ہم بھول گئے اپنی ہی اوقات میں رہنا، ایک وہم محبت کی کسی شاخ پہ پلنا، ایک وہم محبت کی کسی شاخ پہ پلنا، ایک پیڑ کا ہر وقت ہی خطرات میں رہنا، ایک پیڑ کا ہر وقت ہی خطرات میں رہنا، رستے میں کسی روز جو مل جائے اچانک، رستے میں کسی روز جو مل جائے اچانک، پھر اس سے کئی روز ملاقات میں رہنا، نوجوانی کے جذبات ہیں، پھر اس سے کئی روز ملاقات میں رہنا، میں خواب گزیدہ ہوں مجھے غور سے پڑھ کر، میں خواب گزیدہ ہوں مجھے غور سے پڑھ کر، کم سن تو ابھی سیکھ لے حالات میں رہنا، کم سن تو ابھی سیکھ لے حالات میں رہنا، اور یہ بات میری بات کی تفسیر ہے شاید، یہ بات میری بات کی تفسیر ہے شاید، ایک پھول کا خوشبو سے شکایات میں رہنا، ایک پھول کا خوشبو سے شکایات میں رہنا۔ اور شعر سنیے بالخصوص، گردش کو زمانے کی کسی طور نہ بھایا، گردش کو زمانے کی کسی طور نہ بھایا، ایک چاند کا ہر وقت میری رات میں رہنا، ایک چاند کا ہر وقت میری رات میں رہنا،
اور اس دل نے گزارا یہ خسارے کا سفر بھی، اس دل نے گزارا یہ خسارے کا سفر بھی، دو نین جو چھوٹے تو خرابات میں رہنا، خسارے کا سفر بھی، دو نین جو چھوٹے تو خرابات میں رہنا۔ اور آخری شعر، ہر بات ہوئی اس سے مگر بات کی حد تک، ہر بات ہوئی اس سے مگر بات کی حد تک، جو بات نہیں کی ہے اسی بات میں رہنا، اپنے سے کہیں دور تیری ذات میں رہنا، ہم بھول گئے اپنی ہی اوقات میں رہنا۔ بہت شکریہ، سماعتوں کا خوبصورت شاعری بہت ماشاء اللہ شکریہ۔ آپ کی، بہت اچھی لگی۔ بہت مدثر اقبال، آپ یہ بتائیے گا کہ شاعری کی طرف کیسے آنا ہوا، اور شاعری کی طرف آنے میں نوجوانوں کو کیا کیا مسائل آتے ہیں، آپ کیا سمجھتے ہیں؟ اچھا، نوجوانوں کو سب سے پہلا تو یہ مسائل آتا ہے کہ وکیبلری، کیونکہ سٹارٹ میں بڑا مشکل ہوتا ہے کہ اردو ادب کو بہت گہرائی سے سمجھنا پڑھنا، اس وجہ سے سب سے پہلا تو وکیبلری آ جاتا ہے۔ دوسرا یہ آتا ہے کہ ان کو پلیٹ فارم پرووائڈ نہیں ہوتا، یا ان کی دسترس نہیں نہیں ہوتی ہوتی، کہ وہ پلیٹ فارم ہو جہاں پر آ کر وہ اپنی دل کی بات کہہ سکیں۔ بالکل ایسے ہی ہے۔ میرے ذہن میں یہ دو باتیں ہیں کہ یہ سب سے زیادہ مشکل ہوتا ہے۔ کچھ بتا کیجیے۔ مقطع پیش کرتا ہوں۔ وعدہ تو ہے پر نبھانے کا قرار تھوڑی، وعدہ تو ہے پر نبھانے کا قرار تھوڑی ہے، اور ہمارا بھی فقط انہی پہ انحصار تھوڑی ہے۔ آج ہے سامنے تو کیوں نہ تھاموں اسے، آج ہے سامنے تو کیوں نہ تھاموں اسے، محبت ملتی بار بار تھوڑی ہے، میرے زخم کو آپ بھی کھریدتے جاؤ، میرے زخم کو آپ بھی کھریدتے جاؤ، میرے درد میں آپ کا شمار تھوڑی، اس محبت کو آپ کیسے سمجھو گے، اس محبت کو آپ کیسے سمجھو گے، یہ سر پہ آپ کے سوار تھوڑی، میں درد سناؤں اور وہ رو پڑے، میں درد سناؤں اور وہ رو پڑے، اے اپنا ایسا معیار تھوڑی، میں دوڑوں اور اس تک جا پہنچوں، میں دوڑوں اور اس تک جا پہنچوں، راہ اتنی ہموار تھوڑی، نفع نقصان کی باتیں مت کرو مرشد، نفع نقصان کی باتیں مت کرو مرشد، عشق ہے کاروبار تھوڑی ہے۔ اور آخری شعر کہ ہر غم کا مزہ کیسے لوں، ہر غم کا مزہ کیسے لوں، زندگی ہے اچار تھوڑی ہے۔ بہت شکریہ۔ واہ، آپ نے خوبصورت شعر سنایا مدثر اقبال۔ علی خان، میں آپ سے کچھ جاننا چاہوں گا ملتان کے حوالے سے۔ ظاہر ہے ایک وقت آپ نے ملتان میں گزارا ہے، آپ استاد بھی ہیں، آپ شاعر بھی ہیں۔ ملتان میں کس طرح کا ادب تخلیق ہو رہا ہے، اور نوجوانوں کو آپ کس طرح سے دیکھ رہے ہیں شاعری کے حوالے سے؟ جی، ملتان میں بہت اچھا ادب، اور خاص طور پہ ملتان نے جو ہمارے مضافات کے علاقے ہیں، اور اس کو بھی بڑا سہارا ملا، ملتان کے ادب کو ان سے بڑا سہارا ملا کہ وہ یہاں آئے اور ملتان کی شاعری کو چار چاند لگائے۔ تو ملتان میں ادب ہمیشہ ہی سے نمو پذیر ہے اور ہمیشہ نمو پذیر رہے گا۔ ظاہر ہے کہ یہ ایک گڑھ رہا ادب کی فضا کا ایک دبستان موجود ہے ملتان کا اپنے آپ میں۔ تو باقی جو نئی شاعری کی دوڑ میں مطلب الگ سے دبستان لوگوں نے بنائے اور اس کا چرچا کیا، تو یہ ایک ڈیبیٹیبل بات ہے۔ اور جہاں تک نئے شعراء کا تعلق ہے تو یونیورسٹیز اور کالجز میں بہت اچھی شاعری لوگ کر رہے ہیں، اسٹوڈنٹس کر رہے ہیں اور اس طرف آنا چاہتے ہیں۔ اس میں جو سب سے بڑا ایک پرابلم گھر کی طرف سے بھی آتا ہے، اور اس کا شکار میں خود بھی اپنے ایف ایس سی میں رہا نوجوانی سے، کہ والدہ محترمہ بالکل پسند نہیں کرتی تھی۔ جی کامن مسئلہ ہے شاعروں کا کہ میری والدہ بالکل نہیں پسند کرتی تھیں کہ میں اس طرف آؤں، کہ میں ایف ایس سی کے پیپرز ہیں اور جوش ملے آبادی میرے سرہانے کے نیچے موجود ہے، تو وہ میں پکڑا بھی جاتا تھا اور بہت دفعہ اس سرزنش ہوئی میری ہوتی رہتی تھی۔ تو اب تک بھی بلکہ وہ اس کو بہت اس میں شمار نہیں کرتی کہ کچھ شاعری باعث عزت نہیں مجھے،
تو یہ بات ہے کہ یہ ہرڈل ایک رہتی ہے. تو پہلے گھر کی طرف سے، اور اگر گھر کی طرف سے اجازت ہے تو پھر ہمیں ادبی فورمز کے حوالے سے، تو ملتان میں اچھے ادبی فورمز جس میں ایک آپ کا بھی نامی گرامی فورم موجود ہے، تو یہ نوجوانوں کو پروموٹ کر رہے ہیں اور ہمیشہ انشاءاللہ کرتے رہیں گے. انشاءاللہ. کچھ شاعری ہو جائے. جی بہت شکریہ. خاک تھے آسماں کے تھے ہی نہیں، خاک تھے آسماں کے تھے ہی نہیں، ہم تیری داستان کے تھے ہی نہیں، ہم تیری داستان کے تھے ہی نہیں، اس لیے آسماں کے تھے ہی نہیں، ہم تیری داستان کے تھے ہی نہیں، اس لیے آسماں کے تھے ہی نہیں. بادلوں نے کہا برس کے مجھے، بادلوں نے کہا برس کے مجھے، ہم جہاں تھے وہاں کے تھے ہی نہیں. بادلوں نے کہا برس کے مجھے، ہم جہاں تھے وہاں کے تھے ہی نہیں. اور اسی میں شعر ہے کہ بیٹیوں کو جدا کیا تو کھلا، بیٹیوں کو جدا کیا تو کھلا، پھول تو باغباں کے تھے ہی نہیں. بیٹیوں کو جدا کیا تو کھلا، پھول تو باغباں کے تھے ہی نہیں. کیا خوبصورت شعر. بہت شکریہ صاحب. عبید خان خوبصورت آپ نے شعر سنا ہے، بہت شکریہ آیا، بہت مزہ آیا. ناظرین آج ہمارے ساتھ موجود تھے ملتان کے دو خوبصورت شاعر جنہیں یقیناً آپ نے سنا اور آپ کو لطف آیا ہوگا، آپ کو ان کی شاعری پسند آئی ہوگی اور ان کی گفتگو، ان کی دلچسپ باتیں شاعری کے حوالے سے، زندگی کے معاملات تمام کے تمام آپ کو بہت اچھے لگے ہوں گے. فیوچر ٹیلنٹ ہنٹ جو نہ صرف ملتان کی سطح پر بلکہ جنوبی پنجاب کی سطح پر اپنے ادیبوں، اپنے شاعروں کی پذیرائی کے لیے پیش ہے. کام بڑی لگن کے ساتھ کام کر رہی ہے اور نئے سے نئے لوگ آ رہے ہیں اور ان کو متعارف کروایا جا رہا ہے. اور جو نوجوانوں کے مسائل ہیں، ان کی جو شکایات ہیں، ہم ان کا ازالہ کرنے کی ایک بھرپور کوشش میں رواں دواں ہیں. اور انشاءاللہ ہمارے جذبے جوان ہیں. ہم ایک جنوبی پنجاب میں شاعری کا ایک نیا جو ہے سلسلہ سامنے لے کر آئیں گے اور ایک کارواں بنتا چلا جائے گا اور نوجوان جو ہیں وہ یہاں سے فیضیاب ہوں گے اور اپنی ڈائریکشن، اپنی سمت متعین کریں گے. تو ہمارا پیغام ہے تمام جنوبی پنجاب کے نوجوانوں سے کہ وہ رابطہ بھی کر سکتے ہیں ہمارے ساتھ. میرا نمبر بھی موجود ہے 0300-736-0093 اور جس میں جتنی جان ہوگی وہ دیا رہ جائے گا کہ مصداق لوگ آئیں گے اور اپنے ٹیلنٹ کو سامنے لے کر آئیں گے. ناظرین اگلے پروگرام میں ہم نئے ٹیلنٹ کے ساتھ حاضر ہوں گے. بہت شکریہ. اللہ حافظ.